تعارف: سر سید احمد خان 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام سید احمد تقویٰ تھا۔ ابتدائی تعلیم کے بعد دہلی کالج سے فیض حاصل کیا۔ سر سید احمد خان کو جدید اردو نثر کا بانی کہا جاتا ہے۔ سادگی اور سلاست: سر سید احمد خان کی تحریر میں سادگی نمایاں ہے۔ وہ اپنی تحریروں میں عام بول چال استعمال کرتے تھے تاکہ عام آدمی آسانی سے سمجھ سکے۔ وہ خود لکھتے ہیں کہ جہاں تک ہم سے ہو سکا عبارت پر توجہ کی۔ مقصدیت: سر سید وہ پہلے ادیب ہیں جو ادب کو صرف تفریح کے لیے نہیں بلکہ مقصد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ان کی تحریروں کا مقصد خوابیدہ عوام کو خواب غفلت سے جگانا تھا۔ وہ غلط رسم و رواج کے بھی قائل نہ تھے، اس لیے ان کی تمام تحریریں مقصدیت کے گرد گھومتی نظر آتی ہیں۔ وسعت نظر: سر سید احمد خان بہت وسعت نظر کے مالک تھے، اس لیے تحاد نگاہ زندگی کے تمام پہلوؤں پر ان کی نظر تھی۔ انہوں نے علمی و ادبی، اخلاقی، قومی، ملکی، معاشرتی اور مذہبی غرض ہر مضامین پر لکھ کر ادب کی بڑی خدمت کی۔ بے ساختگی: ان کی خوبی بے تکلفی اور بے ساختہ پن ہے، جس کی وجہ سے ان کی تحریر بے رنگ بھی ہوئی، مگر انہوں نے اپنی اس بے رنگی سے ہمہ رنگی پیدا کی اور مضامین لکھتے رہے۔ انگریزی کا استعمال: سر سید اپنی تحریروں میں انگریزی کا استعمال بھی کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی تحریریں مشہور ہو گئیں۔ جوش بیاں: ان کی تحریروں میں طویل جملے انگریزی، فارسی، عربی اور ہندی الفاظ کی آمیزش قابل تعریف ہے۔ ان کی تحریریں خوبیاں اور خامیوں سے پر ہیں، مگر ان کی شخصیت اور تحریریں ہمارا قومی سرمایہ ہے۔ انہوں نے سیاسی، تاریخی، سائنسی، ادبی اور تنقیدی غرض کے ہر موضوع سے ادب کو رنگین بنایا۔ موضوعات کی وسعت: انہوں نے اردو علم و ادب کا کوئی پہلو اور موضوع ایسا نہیں چھوڑا جس پر انہوں نے کچھ نہ تحریر کیا ہو۔ سر سید احمد خان نے اردو نثر کو نئے موضوعات دیے اور ہر قسم کے علمی، اخلاقی، اصلاحی، مذہبی، تہذیبی اور معاشرتی مضامین لکھ کر اردو زبان کے دامن کو وسیع سے وسیع تر کر دیا۔ قومی درد: سر سید کی تحریروں میں قومی درد نمایاں ہے۔ انہیں ہندوستانی عوام، خصوصاً مسلمانوں سے بہت محبت تھی۔ وہ ملک کے لوگوں کو ترقی، خوشحالی کی منزل پر گامزن دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے قوم کو اصلاح کی ترغیب بتائی۔ طنز و مزاح: ان کی تحریروں میں طنز و مزاح بھی پایا جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ طنز و مزاح کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اپنی تحریروں میں طنز و مزاح کے نشیب و فراز سے بھی واقفیت رکھتے تھے۔ ناقدین کی آراء: مولانا الطاف حسین حالی فرماتے ہیں، سر سید احمد خان جدید اردو ادب کے مورث اعلیٰ ہیں۔ ڈاکٹر عبداللہ نے کہا، سر سید احمد کی اسلوب نثر سے نئے دور کا آغاز ہوا۔ ڈاکٹر عبداللہ نے کہا، سر سید احمد کی اسلوب نثر سے نئے دور کا آغاز ہوا۔ ڈاکٹر اشرف فاروقی نے کہا، سر سید احمد ایک مسلک قوم تھے اور انہوں نے نثر نگاری کو ذریعے قومی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ بقول علامہ شبلی نعمانی، جو چیزیں خصوصیات کے ساتھ ان کی اصلاح کی بدولت ذرے سے آفتاب بن گئیں، ان میں اردو لٹریچر بھی ہے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق نے کہا، ان کا ذوق ادب ایسا اچھا تھا کہ اگر وہ دوسرے بکھیڑوں میں نہ پڑتے تو اردو ادب کے بہت بڑے ادیب ہوتے۔ دیگر اس میں ہم تصانیف کی ہیڈنگ بھی لگائیں گے ان کی کتابوں کے بارے میں۔ سر سید نے بے شمار کتابیں اور مضامین تحریر کی، جن میں سے چند تصانیف یہ ہیں: رسالہ اسباب بغاوت ہند، آئین اکبری، خطبات احمدیہ، مقالات سر سید، تفسیر القرآن اور آثار الصنادید وغیرہ وغیرہ۔ حرف آخر: اردو زبان و ادب کے حوالے سے سر سید کی خدمات سب سے نمایاں ہیں۔ انہوں نے زبان کو آسان کیا، اس کا دامن وسیع کیا اور لکھنے کا ایک نیا انداز اختیار کیا۔ بقول میر، بارے دنیا میں رہو، غمزدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یا کہ بہت یاد رہو۔ اس طرح کی اور ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں سر سید پہ، اور میں نے میر تقی میر پہ ویڈیوز بنائی ہیں، اگر آپ کو اور اس طرح کی ویڈیوز چاہیے تو آپ مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں، تاکہ میں اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے ضرور بناؤں۔ اور اتنی محنت ہوتی ہے تو پلیز لائک ضرور کیا کریں، سبسکرائب کرنا نہ